محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آج جو خیرات تقسیم کر رہا ہے اس سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرما۔ آمین بول دیں، کوئی حرج نہیں ہے، آگے آگے بھی آ جائیں، یہ درمیان میں گیپ اچھا نہیں لگتا یار۔ جو بزرگ ہیں وہ یقیناً آگے آ جائیں، ذرا آگے آ جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آگے آ جائیں میرے بھائی، پچھلے بھی آگے آ جائیں۔ بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے رہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نوجوان بھی اگر آپ آگے آ جائیں میرے بھائی، چلیں جی، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے مہمان کی عزت کتنا کرتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، آگے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آگے تشریف لائیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، بڑی رات ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رات بڑی ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا 24 گھنٹے کی رات ہے؟ رات بڑی ہو گئی، 24 گھنٹے کی ہو گئی ہے میرے بھائی، 12 گھنٹے کی، 13 گھنٹے کی، 14 15 گھنٹے کی ہوگی، بڑی کہاں سے ہو گئی ہے؟ کمال ہے یار، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی سائنس کام نہیں کرتی آپ کی، بڑی رات کہاں سے ہو گئی؟ کوئی 24 گھنٹے کی ہو گئی ہے، رات کی جتنی رات ہے خام خواہ تم نے بڑا بنا رکھا۔ میں نے کہا یار کمال کی بات ہے یار، ابھی تو آپ کا بچہ کہہ رہا تھا کہ میرے ابا بڑا ہے، بڑے ابا ملے تھے مجھے، آپ کا ابا کہہ رہا تھا مجھے بڑے ابا ملے تھے، 24 فٹ کے ابا تھے، 24 فٹ کے ابا تھے؟ بولا نہیں، ان کا مرتبہ بڑا ہے، وہ بڑے ابا ہیں۔ تو میں نے کہا جس رات میں اللہ اپنے محبوب کو سیر کرائے، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلائے، اللہ اپنے محبوب کے دامن کو بھر دے، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑی کوئی رات ہو سکتی؟ زور سے بولا کرے سبحان اللہ۔ ویسے بھی میں آتا رہتا ہوں، آپ بھی میرے مزاج سے واقف ہے، اتنی سست مزاج والا میں بندہ، زور سے بولے سبحان اللہ، اگلی بات میں بتاؤں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں میں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، قدرت والا ہے، مقتدر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کے پاس ساری قدرتیں موجود ہیں۔ اتنا بڑا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہی سے سارے پردے اٹھا دیتا، یہی سے جو ہے وہ سارے حجاب اٹھا دیتا، اللہ اپنے محبوب کو دیکھ لیتا، اللہ اپنے حبیب کو دیکھ لیتا، حبیب اپنے رب کو دیکھ سکتا؟ ممکن تھا نا جی، ممکن تھا نا، ممکن تھا نا۔ مگر ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محل نہیں ہے تو اللہ نے بلایا کیوں تھا؟ اللہ کی جگہ نہیں ہے، اللہ نے بلایا کیوں تھا؟ اللہ کے لیے مکان نہیں ہے، اللہ نے بلایا کیوں تھا؟ ارے میرے دوستوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے اس لیے نہیں بلایا تھا کہ میرا محل کہاں ہے، اس لیے نہیں بلایا تھا کہ میرا گھر کہاں ہے، اس لیے نہیں بلایا تھا میں رہتا کہاں ہوں، اس لیے بلایا تھا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے میرے محبوب کی پہنچ کہاں تک ہے۔ اس لیے نہیں بلایا تھا، وہ تو محل سے بھاگ گئے۔ بتانا یہ تھا کہ میرے محبوب کی پہنچ کہاں تک ہے، میرے محبوب کی رسائی کہاں تک ہے، میرے محبوب کی آنا جانا کہاں تک ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ یار کمال کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں سے جو ہے دیدار کرا لیتا، ممکن تھا، ممکن تھا، دیدار کرا لیتا، محال نہیں تھا، دیدار کرا لیتا، محال نہیں تھا۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ تعالیٰ دیدار کرا لیتا تو یہ کیسے پتہ چلتا؟ اللہ نے جبریل کو بھیج کر کے اپنے محبوب کے قدم چموائے ہیں، یہ کیسے پتہ چلتا؟ کیسے پتہ چلتا؟ اللہ اکبر۔ اور سنو، آج کل تو بڑا جدید دور ہے، یہ تو آپ کے پاس پیدا ہے، ٹیکنالوجی آپ کے پاس ابھی آئی ہے، یہ تو ابھی آپ کے پاس ٹیکنالوجی آئی ہے
کہ ہم ہزاروں میل بیٹھ کر کے باتیں سن لیتے ہیں، یہ تو ابھی آپ کے پاس ٹیکنالوجی آئی۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے بھی بڑی ٹیکنالوجی تھی، اس سے بھی بڑی ٹیکنالوجی تھی، اس سے بھی اعلیٰ ٹیکنالوجی تھی۔ اس لیے تمہاری ٹیکنالوجی کی رسائی جو ہے ابھی تو کہکشاؤں سے آگے نہیں نکلی، ابھی تو سورج اور چاند کی، ابھی تو وہ چاند کی فضاؤں سے آگے نہیں نکلی، ابھی تو مریخ کے سفر کرنے ہیں، ابھی تو کئی سفر کرنے ہیں۔ وہاں تک جو ہے تم پہنچنے کے لیے ہزار جتن کرتے ہو، ہزار محنتیں کرتے ہو، ہزار کوششیں کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا حبیب میں آپ کو اپنے پاس بلا کر کے بتانا یہ چاہتا ہوں، جہاں تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں، تمہاری ساری کوششیں جو ہے وہ اتنی ٹیکنالوجی وہ جو ہے وہ ترقی کر جائے، تم کہکشاؤں تک نہیں پہنچ سکتے، میں نے آنن فانن اپنے محبوب کو عرش اولا تک بلا لیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ اکبر، ممکن تھا، یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہاں سے بٹھا کر کے سارے پردے اٹھا دیتا، سارے پردے اٹھاتا، اللہ اپنے محبوب کو دیکھتا، اللہ اور محبوب اللہ کو دیکھ لیتا، ممکن تھا، مگر اللہ نے بلایا، فرمایا حبیب آ، تاکہ پتہ چلے آپ کی بات کو مان کر کے کیسے پتہ چلے گا صدیق کیسے بنتا ہے، کیسے پتہ چلے گا صدیق کیسے بنتا ہے۔ دیدار تو ہو سکتا مگر صدیق اکبر نہ ملتا آپ کو، صدیق اکبر نہ ملتا آپ کو۔ ممکن تھا، اللہ دیدار کرا سکتا تھا، ممکن تھا، کوئی بعید نہیں تھا، کوئی استحالہ نہیں تھا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کیسے پتہ چلتا، مضبوط ایمان کا پتہ کیسے چلتا، کمال ایمان کا پتہ کیسے چلتا۔ کمال ایمان کیا ہے؟ آج جو پڑھ کر کے جس کا سائنس تک رسائی ہے، ٹیکنالوجی تک رسائی ہے، جدید علوم تک رسائی ہے، وہ ٹامک ٹویا مار رہا ہے، پتہ نہیں حضور کیسے گئے تھے، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتا، دماغ چکرا جاتا ہے، کیسے گئے تھے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم کچھ ہزار میل کی فٹ پر جب جاتے ہیں نا، جہازوں کے اوپر پرواز کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جب جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک جو ہے نا ماسک بتایا جاتا ہے کہ یہ ماسک اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے، ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو ماسک استعمال کرنا۔ سنیے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا سے سفر میں بغیر ماسک کے ہم جا نہیں سکتے۔ آپ کی جدید ٹیکنالوجی یہ بتاتی ہے، اگر سنیے یہ ہم بند ہوتے ہیں جتنی ہم فضا میں ہوتے ہیں اور جتنی رفتار سے ایئرپلین چل رہا ہوتا ہے، اگر یہ شیشے اڑ جائیں تو ہمارے وجود پگھل جائے، ہمارے کپڑے پھٹ جائیں، ہمارے جو ہے وجود پگھل جائے، مزمحل ہو جائے۔ یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا سنو، یہ تمہارے ٹیکنالوجی، تمہارے جدید سسٹم، میں نے پہلے اپنے محبوب کو جو ہے براق جیسی تیز رفتار سواری پر بٹھایا، نہ محبوب کو کوئی نیا سوٹ پہنایا، نہ کوئی نئی اہتمام کیا، تاکہ بتا دیا رہتی دنیا تک، تاکہ اگر کوئی مسلمان سنے تو وہ رب کو قدیر ماننے پر مجبور ہو جائے، رب کو قدیر ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے جدید ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے، ہم اتنا سفر تو بغیر اہتمام کے کر نہیں سکتے۔ اللہ نے کیسے بلایا؟ فرمایا یہ تمہاری مجبوری ہے کہ تم سفر نہیں کر سکتے، یہ تمہاری کمزوری ہے، یہ تم سفر نہیں کر سکتے، یہ تمہارا جدید نظام ہے کہ تم اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اگر میں بھی مجبور ہو جاؤں تو مجھے رب کون کہے گا؟ میں بھی، اس لیے فرمایا سبحان، وہ تو پاک ہے۔ جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، جن چیزوں کے تم محتاج ہو وہ محتاج نہیں ہے۔ مگر ایک بات تو یاد رکھیے گا، بات بڑی پتے کی ہے یار، بات بڑی پتے کی ہے۔ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنے محبوب کو بلایا، اور تو نے اپنی قدرت بتائی، اپنا مقام بتایا، اپنی شان بتائی کہ یہ میں کر سکتا ہوں،
میں ایسا کر سکتا ہوں، یا اللہ ہم نے مان لیا تو کر سکتا ہے، فرمایا یہ بھی مانو جیسے یہ میں کر سکتا ہوں ایسے فضاؤں کا بغیر کسی جدید سسٹم کے میرا محبوب بھی سفر کر سکتا۔ اللہ تو رب ہے نا، وہ تو محتاج نہیں ہے، مصطفیٰ تو بندے ہیں نا، مصطفیٰ تو بندے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، مصطفیٰ تو بندے ہیں نا، مصطفیٰ تو عبد ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ ایک اور بات بڑی توجہ طلب ہے، آپ پورا قصہ معراج پڑھیں، کہیں اللہ کا نام نہیں ہے، کہیں رسول اللہ کا نام نہیں ہے، بتا دے مجھے کوئی مولوی بتا دے، پورا قصہ معراج پڑھیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کوئی رب کا نام ہے؟ بعبدہ کہا، محمد کا نام ہے؟ نہ اللہ کا ذاتی نام ہے نہ محمد کا ذاتی نام ہے، کوئی نہیں ہے میرے بھائی، کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نعت خواں ایک شعر پڑھ رہے تھے، وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا شعر لکھا تھا وہ بھی زبردست تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلور گر ہوئے تھے، وہ کون؟ پتہ ہی نہیں ہے کون، یہ وہ ہوتا ہے، وہ کون پتہ نہیں ہے۔ اگلا جملہ بتاتا ہے کہ یہ کون مراد ہے، اگلا حصہ بتاتا ہے کون، وہ کون ہے، ذکر نہیں آیا۔ اگلا جملہ بتاتا ہے سبحان الذی، لفظ الذی جو ہے نا، الذی اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جو، وہ ذات جو، وہ ذات جو، یہ بھی الذی ہے، یہ بھی الذی ہے، یہ بھی الذی ہے، یہ بھی الذی ہے، میں بھی الذی ہوں، تم سارے الذی ہو، تم سارے الذی ہو۔ تو بھائی یا اللہ کوئی ایسا جملہ ہوتا جس سے تیرے کمال کا پتہ چلتا نا۔ فرمایا اگلا جملہ تو میرے کمال کی وضاحت کرتا۔ سنو، الذی میں بھی ہوں، الذی آپ بھی ہیں، مگر یہاں جو الذی ہے وہ ہے، وہ الذی وہ نہیں ہے جو میں ہوں۔ اللہ نے اپنا نام ذکر نہیں کیا، محبوب کا نام بھی ذکر نہیں کیا، ذکر دونوں کا نہیں کیا۔ فرمایا بعبدہ، آپ بھی عبد ہیں، میں بھی عبد ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات کی ہر شے رب کی بارگاہ میں عبد ہے، سارے عبد ہیں۔ تو یا اللہ کوئی خاص نام ہوتا، محمد نام ہوتا، یا اللہ کوئی خاص نام ہوتا، بشیر نام ہوتا، نذیر نام ہوتا، قاسم نام ہوتا، تاکہ پتہ تو چلتا نا، پتہ تو چلتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے بھی نہیں بتایا، میں نے بھی اپنا نام نہیں بتایا، جس کو لے گیا اس کا نام بھی نہیں بتایا، مگر سفر بڑا ہے، سفر بڑا ہے، اور لیلن میں کرنا ہے، ہزاروں سال کا محیط ہے، ایک ساتھ میں کرنا ہے، ہزاروں سال کا سفر ہے، ایک ساتھ میں کرنا ہے۔ فرمایا الذی جتنے بھی ہیں وہ اتنی پاور نہیں رکھتے ایک ساتھ میں اتنا کمال کر دکھلائے تو تم وہ الذی نہیں ہو، اور یہاں پر وہ الذی ہے جس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ہر بندہ تو اتنا سفر بغیر ٹیکنالوجی کر نہیں سکتا۔ فرمایا یہ عبد وہ ہے کہ اتنا سفر جدید سسٹم کے بغیر کرتا ہے، تو الذی وہ الذی ہے جس کے پاس یہ پاور ہے، اور بعبدہ وہ عبد ہے جس کے پاس یہ پاور ہے، وہ لے جا سکتا ہے اور یہ بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہ بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم تو بغیر وہ جو ہے بغیر سسٹم کے تو ہم جہاز میں سفر نہیں کر سکتے، ہم جہاز میں سفر نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات ہے جس نے سیر کرائی، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آپ کو پتا ہے بندے ہوتے ہیں تین طرح کے، عبد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تین طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ تین طرح کے۔ ایک عبد رقیق ہوتا ہے، ایک عبد عابق ہوتا ہے، ایک عبد معزون ہوتا ہے۔ عبد رقیق میں آپ تم سب مسلمان ہیں۔ عبد رقیق اسے کہتے ہیں جو مالک کا فرما بردار ہو یا مالک کے زیر اثر ہو، فرما بردار ہو یا نہ ہو، مگر وہ مالک کے زیر اثر ہو۔
مالک کی حکومت میں ہو، مالک کی ریاست میں ہو، مالک کے آرڈر کے نیچے ہو، مالک کے فرمان کے نیچے ہو، اسے عبد رقیق کہتے ہیں۔ ایک عبد عابق ہوتا ہے بھاگا ہوا غلام ہے، غلام ہے بھاگا ہوا، وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، وہ بظاہر مالک کے زیر اثر نہیں ہے، مالک کے زیر فرمان نہیں ہے، مالک کا اس کے اوپر اثر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، وہ بھاگا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ کیا ہوتا ہے؟ عبد معزون ہوتا ہے با اختیار غلام۔ عبد معزون کا مطلب کیا ہے؟ با اختیار غلام۔ عبد معزون، یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب الرقاق آپ پڑھیں گے اس کے اندر یہ مل جائے گا۔ 3 طرح کے غلام ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندے کو لے گیا، اللہ وہ ہے جو اپنے عبد کو لے گیا، اللہ وہ ہے جو اپنے عبد کو لے گیا۔ عبد عابق تو ہو نہیں سکتا، عبد عابق کافر ہو سکتا ہے، عبد عابق منافق ہو سکتا ہے، عبد عابق مشرک ہو سکتا ہے، عبد رقیق بھی نہیں ہو سکتا، اس میں فرمانبردار بھی مسلمان موجود ہے، نافرمان بھی موجود ہے۔ فرمایا میں اس بندے کو لے گیا جس کو میں نے اختیار بھی عطا کر رکھا ہے، جس کو میں نے اختیار بھی عطا کر رکھا ہے۔ عبد آپ بھی ہے، عبد مصطفیٰ بھی ہے۔ فرق یہ ہے ہمارے ہاتھ اٹھ جائے تو پتہ نہیں کچھ ظاہر ہو جانا ہو۔ فرمایا میں اس بندے کو لے گیا، اس عبد کو لے گیا، یا اللہ تیرا محبوب با اختیار ہے، پاورفل ہے۔ فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہے محبوب کی انگلی اٹھتی ہے تو ہم چاند کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، محبوب کی انگلی اٹھتی ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، اور اے محبوب کی انگلی اٹھتی ہے تو ہم بے جان پتھروں میں زندگی ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ عبد ہے، یہ وہ عبد ہے۔ اقبال نے بھی ایک فرق کیا تھا۔ اقبال سے پوچھا گیا قرآن پاک میں عبد ہی ہے، ہم سارے عبد ہیں، یہ اضافت کے ساتھ ہے، بغیر اضافت کے ہم سارے ہیں۔ تو اقبال نے کہا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر۔ فرمایا عبد الگ ہوتا ہے، بعبد ہی الگ ہوتا ہے۔ عبد بولے یار عبد الگ ہوتا ہے، بعبد ہی الگ ہوتا ہے۔ فرمایا ای منتظر، فرمایا جو عبد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ منتظر رہتا ہے اس بات کا کہ میرا رب مجھے کب بلاتا ہے، وہ منتظر رہتا ہے میرا رب کب راضی ہوتا ہے، وہ منتظر رہتا ہے، وہ ملنے کے لیے وہ کوہ طور پر چلا جاتا ہے، وہ ملنے کے لیے صخرہ پہاڑ پر چلا جاتا ہے، وہ ملنے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتا ہے۔ فرمایا یہ عبد ہی ہے، اور عبدہ او منتظر، عبدہ وہ ہوتا ہے یہ سو رہا ہوتا ہے، جبریل تلوے چم چم کے اٹھا کر کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں بخاری کے الفاظ ہیں اور قرآن پاک میں کچھ اور ہے۔ قرآن پاک میں وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھروں میں آنا ہے تو دروازوں سے آیا کرو، قرآن پاک میں ہے، اور گھروں میں آنا ہے تو دروازوں سے، قرآن پاک میں ہے۔ گھر میں آنے کا طریقہ یہ ہے دروازوں سے آیا جائے، گھر میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ دروازوں سے آ جائے۔ مگر میرے حبیب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، فرمایا سوقفا، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فورجا سقف بیتی، جبریل میرے گھر کی چھت پھاڑ کر کے آئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دروازوں سے آؤ۔ یار سمجھے نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ مگر جبریل کو اللہ نے بھیجا تو یہ نہیں کہا تھا کہ فَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، محبوب کے گھر جا رہا ہے دروازے سے جانا، یہ نہیں کہا۔ فرمایا یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا فورجا سقف بیتی، میرے گھر کی چھت پھاڑی گئی، چھت نکالی گئی، چھت میں سوراخ کیا گیا، جبریل اترے ہیں، وہاں سے اترے ہیں۔ یا اللہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آنا ہے تو دروازے پھاڑ کر کے نہیں آنا اور چھتیں پھاڑ کر کے نہیں آنا، بلکہ دروازوں سے آنا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ جب محبوب کو بلایا پھر دروازے سے نہیں، چھت کو پھاڑ کر کے محبوب کو بلایا۔ فرمایا سنو، اگر دروازے سے جبریل امین آتے تو تب
دروازہ کھٹکانا پڑتا، میرے محبوب کی نیند میں خلل پڑتا اور میں یہ گوارا نہیں کرتا، اور میں نے کہا جبریل آج چھت سے نیچے جانا ہے تاکہ محبوب کو اٹھانا بھی ہو جائے، اٹھانا بھی ثابت ہو جائے اور محبوب کو تکلیف بھی نہ ہو۔ محبوب کو دروازے سے آتے تو آپ کہتے ہیں کہ جبریل امین دروازہ کھول کے بھی تو آ سکتے تھے نا، آ سکتے تھے نا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، مگر آئیے میں اگلی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی نہیں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ کیا کرائی؟ یاد رکھیے گا قرآن پاک کا اسلوب ہے وہ تین طریقے سے عبارت ہو سکتی تھی، بات کمپلیٹ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتا تھا سبحان الذی سافر بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا، یہ بھی عبارت بن سکتی تھی، قرآن پاک کا استعمال ہے، ہو سکتی تھی۔ اور سبحان الذی ذہب بعبدہ، یہ بھی قرآن پاک کی عبارت ہے، یہ اسلوب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسلوب بھی اختیار نہیں فرمایا۔ مطلب کیا تھا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ مجھے بتاؤ سفر تو ہوگا لیکن سیر و سیاحت تو ضروری نہیں ہے، سفر ہو سکتا ہے لیکن سیر و سیاحت تو اس میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا۔ لے جانا تو ثابت ہے، سیر و سیاحت تو ثابت نہیں ہے۔ لے جانا تو ثابت ہے، سیر و سیاحت تو ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب وہ اختیار کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ حبیب ہم یوں نہیں کہیں گے سبحان الذی سافر بعبدہ، اس لیے سفر ہوگا، سیر و سیاحت نہیں ہوگی، سفر ہوگا، امامت ثابت نہیں ہوگی، سفر ہوگا، سدرۃ المنتہا فرشتوں کا امام ہونا ثابت نہیں ہوگا، سفر ہوگا، عرش اولیٰ پر جانا ثابت نہیں ہوگا، سفر ہوگا، میرا دیدار کرنا ثابت نہیں ہوگا۔ فرمایا ہم اس لیے کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ فرمایا محبوب آنا بھی ثابت ہو جائے، ہر چیز کو ٹیک کر کے دیکھنا بھی ثابت ہو جائے۔ اس لیے کہ سفر میں ہر چیز کو بندہ آرام سے دیکھتا ہے، نہیں سیر و سیاحت میں ہر بندہ ہر شے کو آرام سے دیکھتا ہے۔ آپ کو میں بلاؤں گاڑی پر بٹھاؤں، بولو جی آئے میں آپ کو کراچی کے بہت سی چیزیں دکھلاتا ہوں، اور گاڑی کی میں نے ایک ویسے کراچی میں ہم چلا نہیں سکتے اتنی اسپیڈ سے، 120 والی تو چلا ہی نہیں سکتے نا کراچی میں، ہر جگہ جمپ کھڈے اور روڈ ٹوٹے پھوٹے کہاں چلا سکتے ہیں؟ چلیں اگر 100 کی اسپیڈ پر میں اگر آپ کو گھماؤں تو کیا دیکھیں گے؟ اور شام کو میں بولوں کو یار ذرا بتاؤ تو صحیح کیسا آپ کو کراچی لگا، کیسا آپ کو کراچی لگا؟ آپ نے کہا یار اللہ کے بندے گاڑی اتنی تیز چلائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ آپ کی وہ سواری جو 120 40 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہے، آپ اس پر بیٹھے تو آپ کو صحیح نظر نہیں آتا، مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کتنا تیز تھی، فرماتے ہیں میں نے سواری پر بیٹھا، جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی اس کا اگلا قدم بھی وہی پڑتا تھا، اگلا قدم بھی۔ مگر قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے یہ تھا سفر، یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی، یہ سیر تھی، یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی۔ یا اللہ سیر میں تو ہر چیز دکھائی جاتی ہے، فرمایا ہم نے محبوب کو نہیں دکھایا سب کچھ؟ محبوب چلتے ہیں، میرے حبیب فرماتے ہیں میں جب کثیب حمر کے قریب پہنچا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ارے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اتنا تیز ترین سواری میں آپ کو ادھر ادھر کا پتہ نہیں چلتا، کمال ہے مصطفیٰ، تیری عظمت کو سلام ہے مصطفیٰ، تیری رفتار کو سلام ہے مصطفیٰ، تیری شان کو سلام ہے۔ اتنی تیز رفتار گاڑی پر حبیب جا بھی رہے ہیں، آگے بھی برابر دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی برابر دیکھ رہے ہیں، اور زمین کے نیچے بھی برابر دیکھ رہے ہیں۔
اللہ اکبر. یہ حضور، لوگ کہتے ہیں حضور کی معراج ہو گئی. حضور کی معراج کہاں ہوئی تھی؟ حضور کی معراج ہوئی کہاں تھی؟ اگر آپ یہ کہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم براق پر بیٹھے اور بیت المقدس میں پہنچے، مجھے ذرا قسم اٹھا کر کے مجھے اپنے دل پر ایمان سے بتائیے گا، جب حضور نے وہاں قدم رکھے تھے بیت المقدس میں، وہ حضور کی معراج ہوئی تھی یا بیت المقدس کی معراج ہوئی تھی؟ بولے بولے، حضور کی معراج کہاں ہے؟ حضور کی معراج کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں حضور براق پر بیٹھے، یہ تو براق کی معراج ہو گئی. حضور کے براق کے لگام جبریل نے پکڑے، یہ تو جبریل کی معراج ہو گئی. حضور سدرۃ المنتہا پر جا کر کے فرشتوں کو امامت کراتے ہیں، یہ تو فرشتوں کی معراج ہو گئی. حضور پہلے آسمان پر قدم رکھتے ہیں، یہ تو اس کی معراج ہو گئی. مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے محبوب کی معراج کہاں پر ہے؟ کہاں ہے حضور کی معراج؟ اللہ اکبر. لوگ کہ آگے میں بات بتانے والا ہوں، وہ بات بڑی اچھی ہے، زبردست بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب کو نہیں دیکھا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جبریل امین کو دیکھا ہے. رب کو نہیں دیکھا، جبریل امین کو دیکھا ہے. میں نے بولا کمال کی بات ہے یار، 24,000 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جبریل آئے، حضور نے نہیں دیکھا تھا. جبریل براق لے کر کے لگام پکڑے ہوئے آئے، حضور نے نہیں دیکھا تھا. حضور فرماتے ہیں جب میں گیا، میں سواری سے نیچے اترا، میری براق کو جبریل امین نے سامنے والے پتھر پر باندھا. حضور نے جبریل کو نہیں دیکھا تھا. حضور فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، جبریل امین آگے بڑھے، جبریل مؤذن بنے، آذان دی، آذان کے بعد پھر پیچھے آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پر کھڑا کیا. جبریل نے حضور کو نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنو، یہ حضور کی معراج نہیں تھی. جہاں جہاں میرے نبی کے قدم لگتے گئے ان جگہوں کی معراج ہوتی گئی. جس مرحلے پر میرا محبوب پہنچا اس مرحلے کی معراج ہو گئی. جس آسمان پر میرا نبی پہنچا اس آسمان کی معراج ہو گئی. جس جگہ پر میرے محبوب کی نظر پڑ گئی اس جگہ کی معراج ہو گئی. یا اللہ تیرے محبوب کا معراج کہاں ہوا؟ فرمایا محبوب لامکاں پر پہنچا تو لامکاں کی معراج ہو گئی. حبیب عرش اولا پر پہنچا تو عرش اولا نے محبوب کے قدم چوم کر کے وہ جو ہے عرش اولا کی معراج ہو گئی. میرے محبوب کا معراج تب تھا جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی پر میرا محبوب آیا اور میں نے حجاب اٹھائے، محبوب نے میرا دیدار کیا، اس وقت میرے یار کو میرا معراج ہو گیا. آپ تھک گئے ہیں، میں آخری بات کہہ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جو تھک گیا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، میں بس کر دیتا ہوں. اچھا تھکے بھی نہیں ہیں، ذرا زور سے سبحان اللہ بولیں گے تو بات ہے. یار آپ زور سے سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے، تھکے بھی نہیں ہو یار، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آخری بات کہہ کر کے آپ سے اجازت. لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے معراج کیوں کرائی؟ وہی بات ہے، اللہ کے لیے بعید نہیں تھا، اللہ جو ہے وہ سارے حجابات اٹھا دیتا. ارے صاحب اللہ کے لیے بعید نہیں تھا، سارے حجابات اٹھا دیتا، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. مگر مجھے بتاؤ حضور اگر بیت المقدس میں نہ جاتے امام القبلتین کا لقب کہاں سے ملتا؟ امام القبلتین کا لقب کہاں ملتا؟ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 3 شانیں ہیں. 3، ایک بشریت ہے، ایک نورانیت ہے، ایک حقیقت ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضور کی 3 شانیں ہیں. ایک بشریت ہے، اللہ نے چاہا معراج کی شب حضور اپنے محبوب کی ساری شانیں دکھا دی جائیں، ساری شانیں دکھا دی جائیں. فرمایا جبریل امین محبوب کو اٹھانا ہے اور
بیت المقدس میں لے آنا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا کمال بشر والے جتنے لوگ ہیں، کمال بشریت، ہم بشر ہیں لیکن کمال بشریت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ نبی بشر ہے لیکن کمال بشریت والا ہے، نبی بشر ہے لیکن کمال بشریت ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل امین آپ بیت المقدس میں لائے، یا اللہ ہمیں بھی بلا لیتا، ہم بھی آ جاتے۔ حالانکہ میں بتاتا ہوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین شریف لکھی، اور جلالین کا حاشیہ مولانا جو ہے ایک تفسیر ہے تفسیر جمل، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب میں معراج میں بیت المقدس میں پہنچا اور میں نے امامت کرائی، امامت کرانے کے بعد میں نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا، میرے حبیب فرماتے ہیں انبیاء بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے، اور میرے مومن بندے بھی امتی بھی موجود تھے۔ یہ لکھا ہے علامہ جمل صاحب جمل نے لکھا ہے بِأَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہاں لکھا ہوا ہے مقتدون بِهِ، ارواح مومن بھی حضور کے مقتدی تھے، ارواح مومن بھی حضور کے مقتدی تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا جبریل امین محبوب کو اٹھا کر کے بیت المقدس میں لانا ہے، یا اللہ کیوں؟ فرمایا جو کمال بشریت والے ہیں، کمال وہ مقتدی بن جائیں گے تو ہم تو آٹومیٹک بن جائیں گے نا جی، ہم تو مقصد ہمارا تھا ہی نہیں، ہمارا مقصد ہی نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا، بتانا یہ تھا کہ کمال بشریت کا انتہا کہاں ہے، کمال بشریت کی انتہا کہاں ہو گئی تھی؟ بیت المقدس میں۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، محبوب یہاں سے یہاں تک ہم نے آپ کو سفر کرایا، ہم نے آپ کو سیر کرائی، ہم نے آپ کو یہ اپنے جلوے دکھلائے، اپنی شانیں دکھلائی۔ کیوں کہ بیت المقدس میں کمال بشریت مکمل ہو گئی۔ کمال بشریت کیوں کہ سارے جو کمال بشریت والے نبی تھے حضور کے مقتدی تھے، کمال بشریت یہاں ہو گئی، حضور آگے جا رہے، حضور اس لیے کہ بیت المقدس کے اوپر جو ہے نا وہ جتنے بھی سدرۃ المنتہا تک جتنے بھی مراحل اور مقامات ہیں وہ بشروں کے نہیں ہیں، وہ نوریوں کے نہیں ہے۔ سمجھ میں ایک دو بشر رہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چوتھے آسمان پر جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما ہے تو ایک بشر ہے نا جی، وہ بشر بھی وہاں پر جب بیٹھا ہوا ہے تو وہ صفت نور سے متصف ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، انسان کے بہت سے تقاضے ہیں، وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تو وہ بھی صفت نور سے متصف ہو چکا ہے، وہ صفت نور سے متصف ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اچھا یہ بتائیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو وہاں چلے گئے، اگر آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہیں تو وہاں پر سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ بندہ تو بہت سے تقاضوں کے بغیر نہیں رہ سکتا نا جی، مگر جب بندہ وہاں پہنچے گا نا وہاں پر وہ بشریت میں ڈھل جائے گا، نہیں وہ نورانیت میں ڈھل جائے گا، تو جو نورانی تقاضے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو بشر نور کھاتے پیتے نہیں ہیں، نور کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک رہیں گے، جب تک ہے کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، کیونکہ ان کے اوپر لباس کون سا آ چکا ہے؟ نوری۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صحابہ جب قرب قیامت ہوگی دجال آئے گا نا، دجال، تو دجال کیا کرے گا؟ وہ خزانوں کا مالک بن بیٹھے گا، وہ ہر شے پر قبضہ کر لے گا، آپ کے اجناس پر قبضہ، کھانے پینے کی چیزوں پر قبضہ ہو جائے گا اس کا۔ اب بندے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ بھائی میرا کلمہ پڑھ لو، مجھے رب مان لو، مجھے معبود مان لو، میں ابھی کھانا پینا دیتا ہوں۔ تو فرمایا مومن نہیں جائیں گے، مومن بولے مومن نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مومن نہیں جائیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ بشری تقاضے تو ہے نا، اور بشری تقاضے تو ہے نا، کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ صحیح حدیث ہے، میرے حبیب نے فرمایا اس وقت میرے مومنوں کی وہی غذا ہوگی جو فرشتوں کی غذا ہے۔ مومن نہیں جائے گا دجال کے پاس، کھانا پینا تو ہے، بچے بھوکے مارنے ہیں، گھر والوں کو بھوکا مارنا ہے، فرمائے وہ غذا ہوگی جو فرشتوں کی غذا ہے۔
یا رسول اللہ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا فرشتے یا تو میرا ذکر کر کے جی لیتے ہیں یا میرے رب کا نعت پڑھ کے ذکر کر کے جی لیتے ہیں۔ اس وقت مومن یا مجھ پر درود و سلام پڑھ کر کے جی لے گا یا اللہ کی یاد کر کے جی لے گا، بس کھانے کا محتاج نہیں رہے گا۔ تو میں بتا رہا تھا پہلے آسمان پر رہائش کس کی ہے جی؟ فرشتوں کی۔ دوسرے آسمان پر رہائش کس کی؟ فرشتوں کی۔ تیسرے آسمان پر رہائش کس کی؟ فرشتوں کی۔ اور ساتواں آسمان پر رہائش کس کی؟ فرشتوں کی۔ سدرۃ المنتہا پر رہائش کس کی؟ فرشتوں کی۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر نور بھی نہیں جا سکتا۔ ایک کمال بشریت یہاں ہو گئی بیت المقدس میں، کمال بشریت یہاں ہو گئی بیت المقدس میں۔ حضور فرماتے ہیں میں جب سدرۃ المنتہا پر گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں، جبریل امین نے آذان دی ہے، میں آگے بڑھا ہوں، میں نے امامت کرائی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، امام اور مقتدی کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ میں بات بڑی پتے کے کر گیا ہوں، امام اور مقتدی کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ اگر یہاں پر مصلی پر جن کھڑا ہو جائے آپ کو امامت کرا دے کیونکہ تمہاری جنس نہیں ہے، امامت اس کی جائز نہیں ہوگی۔ اگر آپ امام بن جائیں پیچھے سارے جن کھڑے ہو جائیں ان کی اقتداء ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ ہم جنس نہیں ہیں۔ اوے میرے محبوب نے سدرۃ المنتہا پر امامت کرائی، بتا دیا جس جنس کے مقتدی ہے اسی جنس کا امام بھی ہے۔ جس جنس کے مقتدی ہیں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہو تو نور تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، نور تو حضور کھاتے پیتے تھے تو نور کہاں ہوئے؟ اللہ کے بندے فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ نور کو جو ہوتا ہے وہ جو نور ہوتا ہے وہ فرشتہ نہیں ہوتا؟ ہر فرشتہ نور ہے، یہ پکی بات ہے، ہر فرشتہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو نور ہو وہ فرشتہ ہو۔ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں حضور نور ہیں تو نور تو کھاتے پیتے ہیں۔ نور کھاتے پیتے نہیں ہیں، حضور تو کھاتے پیتے تھے۔ اللہ کے بندے وہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اگر حضور کو نور کہہ دیں گے تو حضور کو ہم نے آج تک فرشتہ نہیں کہا، ہم نے حضور کو نور کہا ہے۔ ہم نے حضور کو فرشتہ، رب کعبہ کی قسم اگر نبی کو کوئی فرشتہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم نے نبی کو نور کہا۔ اصول یاد رکھیے گا، فرشتے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نور ہو، فرشتے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نور ہو، نور کے لیے فرشتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ سورج نور ہے نہیں ہے؟ بولے یار سورج نور ہے نہیں ہے؟ فرشتہ ہے۔ چاند نور ہے نہیں ہے؟ فرشتہ ہے۔ آپ کا ایمان نور ہے یا نہیں ہے؟ فرشتہ ہے۔ آنکھوں کا نور ہے یا نہیں ہے؟ فرشتہ ہے۔ اللہ کے بندے یہ معاملہ گڑبڑ نہ کرو، ہم نبی کو فرشتہ نہیں کہتے، ہم نبی کو ملک نہیں کہتے، ہم نبی کو نور کہتے ہیں۔ یہ بات تو اٹل ہے، جو فرشتہ ہوگا وہ نور ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے جو نور ہو وہ فرشتہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہاں پر پہنچے تو کمال نورانیت ہو گئی، کمال۔ اب ایک اور حضور کی شان ہے اور وہ ہے حقیقت محمدیہ۔ وہ کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یار غار تھا، ہر بات کا رازدار تھا، ابو بکر کو بلایا، فرمایا ابو بکر سن، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ ابو بکر تو میرے ساتھ رہا ہے، مجھے دیکھا ہے، لیکن تو نے میرے بشریت کو دیکھا ہوگا اور عبداللہ کے بیٹے کو دیکھا ہوگا، آمنہ کے بیٹے کو دیکھا ہوگا، عبداللہ کے بیٹے کو دیکھا ہوگا، لیکن میری حقیقت تو بھی نہیں جانتا، میرا رب ہی جانتا ہے۔ میرا رب جانتا ہے۔ مجھے بتائیں بشر یہاں پر رہ گئے، نور وہاں پر رہ گیا، جو آگے جا رہا تھا وہ کون تھا؟
وہ نور علی نور تھا، وہ سراج منیر تھا، وہ نور نہیں تھا، وہ سراج منیر تھا۔ جو آگے جا رہا تھا وہ نور علی نور تھا، جو آگے جا رہا تھا وہ تھا جس کے نور سے فرشتے بنے، جو آگے جا رہا تھا یہ وہ نور تھا جس کے نور سے چاند بنا ہے، جو آگے جا رہا تھا یہ وہ نور تھا جس کے نور سے سورج بنا ہے، یہ وہ نور تھا جس کے نور سے اور کہکشائیں بنی ہیں، یہ وہ اور نور تھا جس سے اور نور پیدا ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب میں آگے جانے لگا جبریل راستہ چھوڑنے لگے، ساتھ چھوڑنے لگے، میں نے جبریل امین کو کہا اے جبریل امین مجھے بتائیں تو صحیح آگے چلیں پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ جبریل امین نے ایک سنہری جملہ کہا تھا، فرمایا یا رسول اللہ اگلا مقام آپ کا ہے، اگلا مرحلہ آپ کا ہے، اگلا جانا آپ کا ہے، اگلا معراج آپ کا ہے، میں اگر ایک تل بھی آگے بڑھا اللہ کے نور سے جل جاؤں گا، اللہ کے نور سے جل جاؤں گا۔ اچھا ایک اور بات ہے، میں ایک اور بات بتاتا ہوں، جو فلسفہ جاننے والے لوگ ہیں نا، فلسفے میں یہ ضروری ہے کہ ہر جسم کے لیے، میرا جسم ہے نا، اس کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے۔ میں اپنا جسم یہاں پر بٹھا کے رکھا ہوا نا، یہ محل ہے نا ضروری ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا تو نیچے کا محل ہونا ضروری ہے۔ بغیر محل کے وجود پایا نہیں جا سکتا، بغیر محل کے وجود پایا نہیں جا سکتا، یہ اٹل فیصلہ ہے، بغیر محل کے وجود پایا نہیں جا سکتا۔ میں نے جب لاجک پڑھا، میں نے حکمت پڑھی، میں نے فلسفہ پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا، ارے لوگوں جتنے جسم ہیں اور وہ بھی ثقیل جسم ہیں اور وہ بھی موٹے وزنی جسم ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ محل ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ ہونی چاہیے، اور جو سراپا نور ہوتے ہیں اس کے لیے محل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور گئے تھے، حضور وجود رکھتے تھے، مگر جب وہاں پہنچے تو حضور کا یہ وجود تھا ہی نہیں، حضور کا یہ وجود تھا ہی نہیں، ورنہ یہ وجود بغیر محل کے رہ نہیں سکتا، بغیر محل کے رہ نہیں سکتا۔ دوستو میں آخری بات کہہ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سیدھے چلے جاتے، آپ نے اتنا سفر کیا کہ وہ بیت المقدس میں کیوں گئے تھے؟ سیدھے چلے جاتے سیدھے۔ علامہ آلوسی علیہ رحمت ہیں، 12ویں صدی کا امام ہے، عربی میں لکھی ہوئی تفسیر ہے، انہوں نے ایک جواب دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا گیا کہ بھائی کیا بات ہے حضور سیدھے چلے جاتے، بیت المقدس میں کیوں گئے؟ بیت المقدس میں کیوں گئے؟ فرمایا جب اللہ کے نبیوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا نا، بیت المقدس نے اللہ سے وعدہ لیا تھا، یا اللہ یہ تیرے نبی جو کعبہ بنا رہے ہیں نا، کعبہ بنا رہے ہیں، تیرے نبی قبلہ بنا رہے ہیں، تیرے نبی اس گھر کو سجا رہے ہیں، اور ہم اس وقت تک جو ہے اپنا وجود قائم نہیں رکھیں گے جب تک تو ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کرے گا جو تیری کتابوں میں تیرے نبیوں نے بتایا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا، وہ ہمارے ہاں آئے گا تو ہم اپنا وجود قائم رکھیں گے، ورنہ اپنا وجود قائم۔ علامہ ساوی نے ایک اور وجہ لکھی ہے، کہتے ہیں کہ حضور وہاں کیوں گئے، بیت المقدس کی طرف کیوں گئے؟ آپ کو پتہ ہے میدان محشر یہیں لگے گا، میدان محشر یہیں لگے گا، بیت المقدس ہی کی جگہ پر میدان محشر ہوگا، میدان محشر یہیں لگے گا۔ علامہ ساوی نے لکھا ہے، فرمایا اس لیے جب مومنوں کو پتہ چلے گا گناہوں کا بوجھ ہے، مگر پتہ چلے گا جہاں ہم وہاں رہے ہیں، جہاں ہمارے محبوب نظر آئیں گے، جہاں ہم وہاں رہے ہیں، جہاں ہمارے محبوب کے قدم لگے تھے، جہاں ہم وہاں رہے ہیں، جہاں نبی کا لواء الحمد لگا ہوا ہوگا، فرمایا پھر مومنوں کو گناہوں کا بوجھ نہیں لگے گا، یار کے دیدار کی طلب میں چلتے رہیں گے، یار کے دیدار کی طلب میں چلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو معراج ہے وہ حضور کی شان کے لیے نہیں تھا، حضور کی شان مقام او ادنا کے اوپر ہے،
حضور کا مقام وہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ حضور کی امت کے لیے تھا، حضور کی غلاموں کے لیے تھا، تاکہ ہم ناز کر سکیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو امام القبلتین ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو امام سدرۃ المنتہا ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو امام الانبیاء ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو امام الملائکہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے محبوب کو دیدار اس لیے کرایا، معراج اس لیے کرایا تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کو یہ نرالا مقام حاصل ہو سکے، یہ نرالی شان حاصل ہو سکے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ باقی یہ کوئی امتی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب کو، اور وہ بھی رات میں کرائی۔ کب کرائی؟ کبھی آپ نے ایسا کیا آپ نے کسی یار کو بلائیں، دوست کو بلائیں کہ آپ آئیں کراچی میں، اور کراچی کی بجلی نہ ہو، اندھیرا ہو، اور آپ کے پاس بھی لائٹنگ کا انتظام نہ ہو، اس کو گاڑی پر بٹھائیں، ساری رات گھمائیں، صبح بولیں کہ یار کیسا لگا کراچی؟ کیسا لگے گا؟ بتائیں تو صحیح یار۔ اس نے بولنا یار اتنا بڑا ڈرامہ نہیں کر یار ہمارے ساتھ، ہیں؟ ابے بجلی نہیں تھی یار، اندھیرا تھا، اجالا نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھا، دیے نہیں تھے، لالٹین نہیں تھا، بلب نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، کیسا تم نے یار مجھے گھمایا پھرایا؟ بولے گا یار اللہ کے بندے 14ویں کا چاند تو تھا نا۔ اگر آپ میں بات بڑی پتہ کی بتانا، 14ویں کے چاند رات کو لے جائے تو وہ بولے گا یار چاند تو تھا نا، چاند تو تھا نا یار، چلے بجلی نہیں تھی چاند تو تھا نا، چاند تو چمک رہا تھا نا، روشنی تو دے رہا تھا نا، تب بھی کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا جی۔ مگر اللہ فرماتا ہے محبوب کو ہم نے سیر کرائی، وہ بھی رات میں، وہ بھی 27 کو، وہ بھی 27 کو، جس میں چاند بھی چاندنی نہیں دیتا، چاند بھی روشنی نہیں دیتا، چاند بھی طلوع نہیں ہوتا، چاند بھی طلوع نہیں ہوتا، اور سورج چاند کی اور ستاروں کی روشنی بھی مدھم پڑ چکی ہوتی ہے۔ اس میں یا اللہ کیا بات ہے، آپ نے یہ انتظام کیوں نہیں کرایا؟ فرمایا یہ تمہارے لیے انتظام کی ضرورت ہے، کیونکہ اجالے کے محتاج تم ہو، جو خود سراج منیر ہو اس کے لیے اجالوں کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا ہمارا درس قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔